ملٹری کورٹس ٹرائل، 7 رکنی بینچ نے اہم فیصلہ سنا دیا۔ پنجاب حکومت نے 9 مئی واقعات میں ملوث زیر حراست ملزمان کا ڈیٹا جمع کروا دیا۔ فوجی عدالتوں میں ٹرائل پر سپریم کورٹ میں اہم سماعت، ملٹری کورٹس ٹرائل کیس میں بڑی پیش رفت، چیف جسٹس کا بڑا فیصلہ۔ سپریم کورٹ میں سویلین افراد کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں عدالت عظمیٰ کے 7 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ سماعت کے دوران پنجاب حکومت نے 9 مئی کے واقعات میں ملوث زیر حراست ملزمان کا ڈیٹا جمع کرایا۔ رپورٹ کے مطابق 9 مئی کے واقعات میں 81 خواتین کو حراست میں لیا گیا۔ گرفتار خواتین میں سے 42 کو ضمانت پر رہا کیا گیا ہے، جبکہ 39 خواتین اس وقت جوڈیشل ریمانڈ پر جیلوں میں قید ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک عزیز نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ رپورٹ کے مطابق انسداد دہشت گردی قانون کے تحت 1888 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ 108 ملزمان جسمانی ریمانڈ اور 1247 جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں۔ انسداد دہشت گردی قانون کے تحت 33 افراد کی شناخت پریڈ کی گئی۔ 500 افراد کو بے گناہ قرار دیتے ہوئے رہا کیا گیا۔ انسداد دہشت گردی قانون کے تحت 232 افراد ضمانت پر رہا ہوئے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ملزمان کے خلاف دیگر قوانین کے تحت 247 مقدمات درج کیے گئے۔ 247 مقدمات کے تحت 4119 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ 86 ملزمان جسمانی ریمانڈ، 2464 کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھیجا گیا۔ دیگر مقدمات میں 368 افراد کی شناخت پریڈ کی گئی۔ اب تک 1201 افراد کو بری کیا گیا ہے۔ 3012 افراد کو مختلف مقدمات میں ضمانت پر رہا کیا گیا۔ سول سوسائٹی کے وکیل فیصل صدیقی نے دلائل دیے کہ ملزمان کو فوجی عدالتوں کے حوالے کرنے کے عمل میں مخصوص افراد کو چنا گیا۔ آرمی ایکٹ قانون کو بدنیتی کے تحت استعمال کیا جاتا ہے۔ عدالت میں جا کر کہا گیا کہ 15 لوگوں کو حوالے کر دیں، جن افراد کا انسداد دہشت گردی عدالت میں ٹرائل ہوگا۔ ان کو اپیل کا حق ملے گا۔ جن کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہوگا انہیں اپیل کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ آرمی ایکٹ ہو یا آفیشل سیکرٹ ایکٹ، فوجی عدالتوں میں ٹرائل تب ہوتا ہے جب بات قومی سلامتی کی ہو۔ سویلینز نے آرمی ایکٹ یا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے خلاف ورزی کب کی ہے؟ اس میں تو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعات نہیں ہیں۔ 9 مئی مقدمات میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ سے متعلق دفعات کب شامل کی گئیں؟ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ آپ کے دلائل کی بنیاد یہ ہے کہ کس کے پاس اختیار ہے کہ وہ سویلینز کا فوجی عدالت میں ٹرائل کرے۔ فیصل صدیقی کی جانب سے لیاقت حسین، سعید زمان اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے کیسز کا حوالہ دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کہتے کہ لوگوں کا سخت ٹرائل نہ ہو۔ انسداد دہشت گردی عدالت سے زیادہ سخت ٹرائل کہاں ہو سکتا ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ لوگ سیکیورٹی کے حدود میں جائیں گے تو پھر ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہونے کا ذکر موجود ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے استفسار کیا کہ آپ نہیں سمجھتے کہ پہلے اٹارنی جنرل سے پوچھا جائے کہ مقدمات کیسے بنے؟ جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے کہ ہو سکتا ہے جن لوگوں کو ملٹری کورٹس کے حوالے کیا گیا ان پر الزامات کی نوعیت الگ ہو۔ آپ صرف مفروضہ پر کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف کوئی شواہد موجود نہیں۔ وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ فرض کریں ان کے خلاف شواہد بھی موجود ہیں، انہیں کیسے ملٹری کورٹس نہیں بھیجا جا سکتا ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ آپ سے 2 سوال پوچھ رہے ہیں، اس پر آئیں۔ آپ پروسیس بتائیں کہ آرمی ایکٹ کا اطلاق کیسے ہوگا؟ آرمی کے اندر اس فیصلے تک کیسے پہنچا جاتا ہے کہ فلاں بندہ آرمی ایکٹ کے تحت ہمارا ملزم ہے؟ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا اطلاق ممنوعہ علاقہ عمارات اور کچھ سول عمارات پر بھی ہے۔ جسٹس مظاہر نقوی نے ریمارکس دیے، آپ ابھی تک بنیادی پوائنٹ ہی نہیں بنا سکے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے دفعات FIRs میں کب شامل کی گئیں؟ اگر FIR میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعات ہی شامل نہیں تو کیا کمانڈنگ آفیسر ملزمان کی حوالگی مانگ سکتا ہے؟ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ریمانڈ آرڈرز پر نہیں، ملزمان کی حوالگی کیسے
اور کن شواہد پر ہوئی؟ فوج کی سویلینس کی حوالگی کی درخواست میں ٹھوس بنیاد نہیں دی گئی۔ فوجی عدالتوں میں سویلینس کے ٹرائل کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت پیر تک ملتوی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو عزیز نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔